نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سارا دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ یہ ہم آخری زمانہ گزر رہا ہے، قیامت ہماری بہت قریب آ چکا ہے۔ میری پہلی جو بیانات اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب میں، فیس بک میں، آپ دیکھا ہوگا، وہاں پر یہ بتایا کہ جو دخان قیامت سے پہلے جو دخان دھوائیں کی عذاب آنے والا تھا، تو وہ ہمارے اندر چل رہا ہے، وہ گزر رہا ہے، ہم اس عذاب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ تو فرعون کی وقت میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب بھیجا تھا، اس 5 عذاب اکٹھا ہو کر یہ دھوائیں ظاہر ہوا ہے، لیکن الگ الگ شکل میں ہے، جو اصلی شکل میں نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو زمانہ اب چل رہا ہے، یہاں پر اکثر لوگ دھوکہ کھا جائے گا، اکثر لوگوں کو اصلیت پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے بارے میں میرے پہلے بیانات میں میں نے بتایا۔ تو آج جو بات کرنے والا ہے، یہ جو کرونا وائرس ہماری یہ دنیا میں چل رہا ہے، پہلا ایک دفعہ آئے تھے اس سال کی پہلے میں، رمضان کی پہلے سے شروعات ہوا، پھر تھوڑا کم ہو چکا تھا، لیکن اب پھر دوسری مرتبہ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے ایک مہینے کی کچھ زیادہ سے پہلے بنگلہ زبان میں، انگریزی زبان میں ایک بیان اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب میں، فیس بک میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پیغام ملا تھا، اصلی حقیقت کیا ہے اس بیماری کا، اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا۔ تو میں ساری دنیا کی بھائیوں بہنوں سارے کے پاس میرے گنجائش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ کے لوگوں کے پاس اس کو شیئر کریں، کیونکہ لوگوں کو اصلی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے، اور پتہ چلنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں پتہ چلے۔ دنیا میں اسلام پھیلنے کے لیے جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں، اس میں سے دفعاتیہ جو ہے کرونا وائرس، جو اصل میں ہے، جو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، ایک ملحمہ ہوگا، لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اس کے شروعات کرونا وائرس کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملا، وہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا کو ہے کرونا کے لیے، VI وائرس کے لیے، اور ڈیزیز کے لیے 2019 سال کے لیے، یہی ہم کو اس کے نام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ CO stands for corona, you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID. WHO کی طرف سے جو کووڈ-19 کے نام کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اگر یہ سچ یا جھوٹ، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ جو بھی ہماری نظر کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ہماری نظر کے باہر ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کا معلوم ہے۔ تو کچھ دن پہلے میں نے جب عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے مجھے ایک پیغام ملا۔ اس پیغام میں جو بات کیا گیا ہے، وہ تو بالکل عجیب تھا میرے لیے، کیونکہ یہ سارے بات مجھے پہلے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جب پیغام ملا، پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے مدد کیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے، الحمدللہ۔ اور وہ پیغام تھا جو اسکرین میں دکھایا گیا ہے، کوبنیٹ 9 بائٹ اور 10 فور کیوس۔ یہ جو سارے بات مجھے بتایا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے بتایا، تو کوبنیٹ یہ الفاظ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو پھر میں نے جو کیا، میں نے گوگل میں سرچ کیا۔ تو جب میں گوگل میں سرچ کیا تو دیکھا کہ بائبل میں کوبنیٹ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اسرائیل کے لوگ، جو بنی اسرائیل ہے، یہودیہ ہے، اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اگر وہ لوگ، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، اگر وہ لوگ یہ وعدہ پورا کرے تو اللہ نے ان کو حفاظت فرمائے گا۔
پھر میں نے اور بھی ڈھونڈا، کچھ اور ملے ہیں یعنی اس کے بارے میں جو وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا، یہ کیا وعدہ ہے۔ تو پھر جب میں نے سرچ کیا گوگل میں، مجھے ملا کہ یہاں پر بک آف ایکسوڈس، ان کا جو بائبل کا ایک بک ہے، کتاب ہے، اس کے 19 نمبر جو بک چیپٹر ہے، اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 4 نمبر پر کووننٹ پھر مجھے مل گیا۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ جو اگر وہ لوگ ایک کووننٹ کو پورا کرے، اس وعدہ کو پورا کرے، تو اللہ نے ان کو ایک ملک عطا فرمائے گا، اور اللہ نے ان کو ایک پاکیزہ قوم بنا دے گا۔ یہاں پر لکھا ہے ہولی نیشن، جو لکھا ہے پاکیزہ قوم بنا دے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ یہودی لوگوں کو ساتھ کیا تھا۔ یہ یہودی لوگ بتاتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو کووڈ-19 ہے، کووڈ-19 کے کوف جو ہے COV آئے ہیں کووننٹ سے، اور آئے ہیں اسرائیل سے آئے ہیں۔ پھر اللہ کا پیغام کی دوسرا حصہ جو تھا وہ ہے 9 بائٹ۔ جب میرے 9 بائٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے تو مجھے ایک نمبر کے یاد آئے جو بائبل میں ہے 666۔ یہ نمبر وہ استعمال کرتے ہیں شیطان کی نمبر، یعنی کہ ڈیولز نمبر کہتے ہیں اس کو۔ تو 666 کو اگر اکٹھا کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں نے دیکھا ہے 18 اور 1 اور 8 سے 9 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 9 بائٹ جو ہے وہ اصل میں ہے ڈیولز بائٹ، شیطان کی کاٹنا ہے۔ پھر میں نے گوگل میں سرچ کیا یہ ڈیول بائٹ کیا ہے، پھر مجھے ویکیپیڈیا میں ملا ہے اس ایک درخت ہے، پھول کا ایک درخت ہے۔ تو اس کا نام کیسے رکھا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو امی تھا، مریم علیہ السلام، جس کو ورجن میری کہتے ہیں، وہ اس درخت سے لوگوں کو شفا کر رہے تھے کچھ بیماریوں کا۔ تو شیطان نے اس پر غصہ آ کر اس کا درخت میں ایک کاٹا، تو پھر اس درخت کی جو شفا کرنے کی قوت تھا وہ ختم ہو چکا۔ تو پھر میں نے سمجھ کیا کہ یہ جو کووڈ-19 کی ڈی ہے، ڈی اس ڈیولز بائٹ سے آئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کووڈ-19 سے وہ لوگ ایسا ایک بیماری لوگوں پر پھیلے گا جس کا کوئی شفا نہ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملا تھا اس کے پہلا 2 حصہ سے مجھے کووڈ نام مل گیا۔ کوف آئے ہیں کووننٹ سے، اور اسرائیل سے آئے ہیں، اور 9 بائٹ جو ڈیولز بائٹ تھا اصل میں اس سے ڈی آئے ہیں۔ پھر 19 کے لیے مجھے تیسرا حصہ رہ گیا۔ اس کے لیے میں نے پھر میں نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا اس کا یہ کیا ہے، تو میں نے پھر بھی پڑھنے لگا۔ تو جب میں نے ویکیپیڈیا میں گئے تھے تو ایک کووننٹ کیا تھا، تو پھر جب میں نے دیکھا کہ ویکیپیڈیا میں یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 حکم دیا تھا، 10 حکم۔ تو یہاں پر مجھے وہ تیسرا حصہ کی جو 10 ہے وہ مل گیا۔ تو پھر میں نے ڈھونڈا کہ 10 حکم جو ہے، 10 کووننٹ میں جو 10 شرط لگا گیا تھا وہ 10 کیا تھا۔ تو پھر میں نے یہاں پر جب آئے تھے تو وہ ساری 10 شرط مجھے مل گیا۔ تو پھر جو میں نے کیا تھا وہ 10 کے 4تھا نمبر جو شرط تھا، 4تھا نمبر اللہ کا جو حکم تھا اس میں گیا، کیونکہ میرا پیغام میں 10 کے بعد 4 آئے تھے، تو میں نے 4تھا نمبر کی حکم پر گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے یاد رکھو سبت دن کو، تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ تو یہ سبت کیا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سبت وہ دن ہے جس دن کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی غلام، کسی نے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہولی بنانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جو پہلا حصہ میں بتایا گیا تھا کہ اس کو پاکیزہ قوم بنا دیا جائے گا، وہ کووننٹ اگر پورا کرے، وہ وعدہ اگر پورا کرے۔ تو یہاں پر بھی ہولی پاکیزہ بننے کے لیے سارے لوگوں کا کام بند رکھنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ساری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا
سارے دنیا کے کاروبار کو بند کر دیا گیا. یہ لوگ یہاں سے یہ اس کو لیا تو کیوں نہ کہ اپنے آپ کو پاکیزہ قوم بنا سکے. پھر جب میں نے کیوس کو ڈھونڈا اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی کہ تورات میں بائبل کی جو پہلا حصہ ہے اس میں جب ڈھونڈا تو مجھے ملا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیوس ہے وہ ہے اگر لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا جائے, کسی کی حالت میں اس کو لوگوں کو زندگی میں پریشانی لائے تو ان کے لیے موقع آئے گا, ان کے لیے موقع کھلے گا, موقع کی دروازہ کھلے گا. تو اب تک جو مجھے پتہ چلا یہ 10 جو ہیں 10 حکم موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے. اس کا چوتھا حکم تھا لاک ڈاؤن کے بارے میں, اور کیوس جو تھا وہ ہے موقع ملا لوگوں کو پریشانی میں ڈال کے ان کے لیے موقع کی دروازہ کھولنے کے لیے یہ کیوس ہے. لیکن ابھی تک مجھے 19 نہیں ملا, کیوں نہ کہ میری کووڈ-19 ہے اس کے 19 نام پر 19 ہے, تو ابھی تک مجھے 19 نہیں ملا. پھر میں نے تورات میں کیوس لفظ کو ڈھونڈا تو میں نے سیموئیل 2 جو کتاب ہے ان کی 22 نمبر چیپٹر جو ہے جز ہے اس کی 5 نمبر ورس میں یہ لفظ مجھے مل گیا. اب مجھے 19 مل گیا کیوں نہ کہ یہ جو سیموئیل 2 کتاب ہے ان کی یہ تورات کی 10 نمبر کتاب ہے, اور 4 جو ہے 22 2 اور 2 سے 4 بنتے ہیں, اور کیوس سے 5 نمبر ورس میں وہ تھا. تو اس حصے میں جو لکھا ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں لکھا ہے جو بہت سارے لوگ مر رہے ہیں اس کو کمالیات ملے گا, اور لوگوں کو زندگی میں پریشانی ڈال کر وہ بہت مزہ مل رہا ہے ان کو, وہ بہت خوش ہیں لوگوں کو مار کے, وہ لوگوں کو زندگی میں پریشانی ڈال میں وہ بہت خوش ہیں. اب ہم پورا چیز کو پھر دیکھیں. یہ 10 جو ہے 10 ہے کووننٹ وعدہ اللہ کی طرف سے, اور 4 ہے سبت جس سے نئی کام کر سکے, اور کیوس سے پریشانیاں. تو یہ 10 میں وعدہ کیا تھا ایک ملک ملے گا ان لوگوں کو جو, اور ان کو پاکیزہ قوم بنا دیا جائے گا. اس کے لیے وہ سبت دن کسی نے کام نہیں کر سکے گا, اس کے ذریعے سے وہ ساری دنیا میں لوگوں کا کاروبار بند کر دیا اور لاک ڈاؤن دے دیا, کیوں نہ کہ اس کو پاکیزہ بننا ہے جو چوتھا نمبر وعدہ چوتھا نمبر شرط میں تھا. تو پھر یہ کرائسس جو تھا, یہ کرائسس میں پریشانیاں جو تھا, یہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا کیوں, لوگوں کو ایک کام بند کرنے کے بعد لوگوں کو پریشانی آ جائے گا, لوگوں کو ساری کاروبار ختم ہونے کے لوگوں کو پریشانی ملے گا. ان کے ذریعے سے ان کو موقع ملے گا, ان کو جو دنیا میں لوگوں کو مارنے کا, اس کو کمالیات ہونے کا, اور ان کو خوشیاں ملنے کا ایک موقع ملے گا, کیوں نہ کہ ان کو ایک ملک ملنے والا, اور وہ پاکیزہ ایک قوم بننے والا. اس کے لیے یہ سارے چیز جو ہے لوگوں کو مارنا کرونا وائرس کے ذریعے سے, یہ ایک ناٹک ہے, اس کے پیچھے لوگوں کا سازش ہے, یہ ایک شیطان کا کھیل ہے. یہ سازش سے سارا دنیا کے لوگوں کا کاروبار بند کر دیا اور لوگوں کو مار رہا ہے, کیوں نہ کہ وہ ان کے لیے ایک ملک قائم کر سکے اور وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکے. اسی لیے یہ کیا ہے. اور یہ کیوس لفظ 5واں حصہ میں تھا, 5واں ورس میں تھا, اور 10 4 5 سے 19 بنتا ہے. یہ سے وہ لوگ ایک کووڈ-19 کو نام کیا. اب ہم اگر دیکھیں تو WHO کیسے جس دن اس کووڈ-19 کو پینڈیمک کر کے اعلان دیا وہ ہے 11 مارچ 2020 سال کے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آفیشیل جو سائٹ ہے. تو یہ 11 ہے, 1 2 ہوتے ہیں, اور مارچ ہے تیسرا مہینہ, اور 2020 سے 4 بنتے ہیں, تو یہ کل ملا کر 9 جو ڈیولس نمبر ہے ہم دیکھا تھا پہلے. تو یہ ہے ڈیولس بائٹ, جس کی ہم دیکھے تھے پہلے کہ ڈیولس بائٹ وہ ہے ایسا ایک بیماری یہ لوگ چاہتے ہیں جس کا کوئی شفا نہ ہوگا, یعنی کہ لوگ مر جائے گا. تو اب ہم سمجھ سکے کہ یہ جو کرونا وائرس کے نام WHO نے اعلان کیا تھا وہ ہے جھوٹ ہے. اصل میں تو کرونا وائرس کوو آئی اور ڈی سے آئے ہیں. کوو ہے کووننٹ جو یہودی لوگوں کو ساتھ کیا گیا,
اس لیے آئی آئے ہیں اسرائیلائٹ سے، یہود لوگوں سے، اور ڈی آئے ہے ڈیولس بائٹ جو ایک درخت تھا، یہ سے ڈیولس بائٹ سے ڈی آئے ہیں. اور لوگوں کو مارنے کے جتنے سارے سازش ہیں وہ سازش اور لوگوں پر پریشانی دینے کا یہ سارے سازش 19 جو نمبر ہے اس میں چھپا ہوا ہے. اور یہی ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کی اصلی حقیقت جو مجھے اللہ نے بتایا. And until a vaccine's found, the fear of a second wave of COVID-19 is definitely real. That's because experts are predicting that a second wave of COVID-19 could crash over the country, and it could be far worse than the first. The CDC director is now warning a second wave of coronavirus infections this winter likely will be worse than what all of us are going through.